السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلان امان نہایت اہم پیش رفت اور بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے تو بڑی بری خبر آپ لوگوں کے لیے، گھریلو بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے، کہ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ کے اضافے کی منظوری دے دی۔ مبارکباد ان لوگوں کو جنہوں نے مٹھائیاں تقسیم کیں، اول تو کی نہیں، اور جن لوگوں نے اس حکومت کو بدلا بل تو ان کے گھروں میں بھی جائیں گے، اور یقیناً آپ کوس تو رہے ہوں گے آپ لوگ، لیکن خیر what's done is done, there is nothing you guys can do anymore۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ کچھ لوگ انگریزی بہتر سمجھتے ہیں تو اٹس فار یو گائز، اٹس یوز لیس ٹو کرائی اوور اسپلڈ ملک۔ خیر، اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ ایک بری خبر کے ساتھ جو میں نے آپ کو سنا دی۔ عمران خان صاحب کی جو پارٹی پاکستان تحریک انصاف پچھلے 8 مہینوں سے استعفے دے کے گھر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بضد تھا کہ یہ آئین کے خلاف ہے، میں ایک ایک سیٹ پہ استعفیٰ لوں گا اور ایک ایک سیٹ پہ استعفیٰ منظور کروں گا۔ پی ٹی آئی نے بارہا زور لگایا اور بار بار کوشش کی کہ آپ ایسا کیجئے، آپ ہمارے استعفے منظور کیجئے اور جنرل الیکشنز کو کال کیجئے، یا ایٹ لیسٹ ہمیں اسمبلی سے باہر بھیجیے، ہمارا سٹیٹس کلیئر ہو جائے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسا کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں محسوس ہونی چاہیے تھی، لیکن خیر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس وقت 35 نشستیں خالی کر دی گئی ہیں۔ اب وہ 35 نشستیں کون سی ہیں، کدھر کدھر کی ہیں، یہ تو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان نشستوں کے بارے میں آپ سے بات کروں، میں آپ کے ساتھ حماد اثر صاحب کی ایک ٹویٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ قانون اور آئین کے مطابق استعفے یا سب کے منظور ہوتے ہیں یا کسی کے نہیں ہوتے۔ سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن کے ادارے کو ایون فیلڈ کی لونڈی بنا چھوڑا۔ اب دیکھتے ہیں عدلیہ آئین کا تحفظ کرتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو بڑی بے شرمی کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بارہا اپنے آپ کو ثابت کروا چکے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، الیکشن کمیشن آف پی ڈی ایم ہے۔ جیسے پی ڈی ایم ان کو آرڈر کرتی ہے ویسے ہی دم ہلاتے ہوئے وہ ان کے فرمان کو مکمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ اس وقت اس ملک پاکستان کے اندر قانون تو برائے نام بھی نہیں بچا، اور اس ملک پاکستان میں جو جمہوریت کا ایک الاپ جپا جاتا تھا، ایک ڈرامہ کیا جاتا تھا، اب وہ بھی تقریباً اپنا دم توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ان 35 استعفوں کی اگر میں منظوری کی بات کروں تو بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا ڈرا ہوا ہے، خیر دکھ کی بات سمجھ لیجئے، خوشی کی بات سمجھ لیجئے، آپ کوئی بھی بات کر لیجئے، لیکن ایک بات کہنے پہ تو میں بھی بضد ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت سب کی دوڑیں لگوائی ہوئی۔ کل تک جسے استعفے لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے 35 پی ٹی آئی ارکان کے استعفے نہ صرف منظور کیے بلکہ ان پہ امیڈیٹ ایکشن کیا کہ ابھی فی الفور۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بلا اسمبلی میں جانے لگی تھی، پتہ نہیں اسمبلی میں ایسا کیا ہونے جا رہا تھا جس سے الیکشن کمیشن اتنے خوف زدہ ہوئے، جس سے شہباز شریف اتنے خوف زدہ ہوئے، جس سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، اے این پی، جے یو آئی ایف، باپ پارٹی کا، اس کے متحدہ قومی موومنٹ ہوگی، اور دیگر تمام جماعتوں کی میں بات کروں، میں نام لیتا لیتا تھک جاؤں گا، 13 جماعتیں ہیں، ایک سانس میں تو نام لینا بھی بہت مشکل ہے۔ خیر، جن لوگوں کے استعفے منظور ہوئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب اعلیٰ نے چن کر استعفے منظور کیے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ میں جتنے لوگ آتے ہیں ان تمام کے استعفوں کو ریکنسیڈر کر کے 2-4 دن کے اندر جو فائنل حتمی مرحلہ انہوں نے طے کیا، اور جو 35 نشستیں ان کے نام تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، نام تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر بھی دوں گا، لیکن ایک سرپرائز پیکیج عمران خان نے آپ لوگوں کے لیے پھر رکھ دیا۔ یار مزے ہیں اس بندے کے، زمان پاک میں بیٹھ کے سکون سے اپنی نیند بھی پوری کرتا ہے، اور تم لوگوں کی نیندیں بھی اس نے اڑائی ہوئی ہیں۔ نہ صرف تم لوگوں کی اس نے نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، تم لوگوں کا آرام، چین، سکون سب تباہ ہے اس وقت۔ تو معلوم تو آپ لوگوں کو ہو چکا ہوگا۔ خیر، اب جو عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کی پالیسی جس طرح انہوں نے
ضمنی الیکشنز میں تمام حلقوں سے خود کو نامزد کیا۔ یقیناً فواد چودھری صاحب کے مطابق عمران خان صاحب پھر اس دفعہ تمام کے تمام 35 نشستوں سے خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس تاریخ کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ اس بات پہ بضد ہیں، شاید وہ ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں کہ کوئی بندہ اتنی دفعہ اسمبلی میں الیکٹ ہو کے ریزائن کر کے مجھے جو لگ رہا ہے، جہاں تک میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں، ایک میری پریڈکشن ہے کہ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک نیا قانون سامنے آ جائے کہ کوئی بھی ممبر آف اسمبلی 1 یا 2 یا 5 سے زائد نشستوں سے زیادہ الیکشن نہیں لڑ پائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ قانون نہ آئے، لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب نے ان کی نیندیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں، سکون حرام کر دیا ان کا، یقیناً پی ڈی ایم اس کو بھی کنسیڈر کر رہی ہوگی۔ اور کیوں نہ کریں؟ ایک طرف آپ اتنا الیکشن پہ خرچہ کرتے ہیں، کمپینز کرتے ہیں، بندے کھڑے کرتے ہیں، کینڈیڈیٹ لے کر آتے ہیں، دوسری طرف اکیلا مرد مجاہد میدان میں آتا ہے اور تم تمام لوگوں کی تمام تیاریوں پر پانی پھیرتے ہوئے فتح لے کے فاتح ہو کر تم لوگوں کے منہ پر جوتا مار کر چلا جاتا ہے اور بار بار بتاتا ہے کہ یہ لاڈلا کس کا ہے، یہ چہیتا کس کا ہے اور اس کو لانے والے کون ہیں۔ مریم بی بی بارہا کہتی تھی اس کو لانے والے سن لیں، یہ جس کا چہیتا ہے سن لیں، جن لوگوں نے اس کو سر پہ بٹھایا سن لیں۔ تو آج ان لوگوں کی جانب سے مریم آپ کو جواب ہے، جہاں 17 نشستوں پہ آپ نے الیکشن کروایا، 35 اور صحیح، یہ عوام کا چاہا ہوا عوام کے اندر دوبارہ آ رہا ہے، اور اس کو چاہنے والی جو عوام ہے اس نے سن بھی لیا اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا بھی دیا آپ کو، اور آپ کو شاید سمجھ بھی آ گئی ہو، نہیں آئی تو 35 سیٹوں پر جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کا رزلٹ آپ کو دیکھ کر یقیناً سمجھ بھی آ جائے گی اور یقین بھی ہو جائے گا کہ اس وقت آپ کی قسمت میں بالخصوص مریم بی بی پرائم منسٹر کی کرسی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، بلاول کے چانسز بن رہے ہیں، طاقتور حلقے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بلاول کو میدان میں لایا جائے، بلاول بابو کو لانچ کیا جائے، اور طاقتور لوگ اس پہ بازد بھی ہیں اور اس پہ انجینئرنگ بھی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن لیٹس سی واٹ ول ہیپن، کیونکہ جتنی انپریڈکٹیبل ہماری سیاست اس وقت جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اس پہ 100% اندازہ نہیں لگا سکتا، پریڈکشن نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہمارے کچھ تحفظات ہوتے ہیں، ہمارے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں، ہماری کچھ انٹل ہوتی ہے، لیکن انٹل ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے۔ خیر، جن لوگوں کا استعفیٰ منظور ہوا ان میں مراد سعید صفحے اول پہ ہیں، انہوں نے یقیناً پی ڈی ایم کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور اگر میں پی ڈی ایم کی بات کروں، جینا حرام کی بات کروں، تو مراد سعید صاحب نے ارشد شریف صاحب کے قتل کو لے کر کافی سیریس ہیں اور وہ اس کو نہیں چھوڑ رہے، اور وہ اینڈ تک اس کو فالو اپ کریں گے، اور ان کا کہنا ہے میری جان جاتی ہے تو جائے، میں اس کیس سے فالو اپ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو جو فالو اپ لے رہا ہوں میں فالو اپ لیتا رہوں گا۔ باقی دوسرے نمبر پہ ہری پور سے ہیں، سوا سے مراد سعید تھے NA04، ہری پور سے عمر ایوب، اسد کیسر سوابی سے، پرویز خٹک نوشہرہ سے عمران خٹک، کوہاٹ سے شہریار افریدی، ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین خان، اور خیبر ایجنسی ٹرائبل ایریا سے نور الحق، NA52 ICT یعنی کہ اسلام آباد، راجہ خرم، اور پھر علی نواز بھی اسلام آباد سے ہیں، اسد عمر بھی اسلام آباد سے ہیں، صداقت علی خان راولپنڈی سے ہیں، اور غلام سرور خان بھی راولپنڈی سے ہیں، اور شیخ رشید NA60، کون نہیں جانتا، یہ بھی درد سر بن چکے ہیں اس وقت بڑے لوگوں کے لیے۔ پھر راولپنڈی سے منصور حیات، راولپنڈی کے لوگ آپ کو لگتا ہے پسند نہیں آ رہے، چلو، جہلم سے فواد احمد، اور بھکر سے محمد ثناء اللہ خان، محمد حماد اظہر، شامود قریشی، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اپ ٹو 35 نام پورے کیجئے، میں مزید آپ کا وقت نہیں لوں گا، فہرست لمبی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 35 نشستوں پہ سے عمران خان صاحب 34 نشستیں اپنے نام کرتے ہیں یا 33 نشستیں اپنے نام کرتے ہیں، پر ایک بات تو شور ہے، تاریخ کے اندر لکھا جائے گا، ایک بندہ اٹھا تھا اس ملک پاکستان کے اندر، اس ملک پاکستان کی عوام کے لیے، اور اس شخص نے تاریخ رقم کر دی
تقریباً 50 نشستوں سے اس بندے نے الیکشن لڑنا ہے کل ملا کے، جس میں سے 17 سے وہ آلریڈی لڑ چکا ہے، جس میں سے 15 وہ جیت چکا ہے سو فار۔ 50 میں سے 40 نشستیں اس بندے نے اپنے نام کرنی ہیں، لکھ لیجیے آج میری بات، اور ان 40 نشستوں سے 40 دفعہ پی ڈی ایم کو جوتا پڑنا، اور تاریخ گواہ رہے گی اس ملک پاکستان کے جتنا یوتھ ہے، 60% اس ملک پاکستان کی جو نیشن ہے، وہ یہ آپ کو کبھی بھولنے نہیں دے گی کہ عوام کا چہیتا کسے کہتے ہیں اور عوام کا پیارا کون ہے۔ باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے فیصلے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ چاہے کارکردگی ہو آپ کی کراچی کے الیکشنز کی، بلدیاتی الیکشنز کی اور دیگر معاملات میں۔ خیر، کل کا دن ہے، آج کے دن کی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ کل کچھ بڑی ڈیولپمنٹس آنے والی ہیں، کچھ بڑے معاملات حل ہو رہے ہیں پردے کے پیچھے، جو شاید سامنے آ جائیں، اور شاید ہمارا سورس ہمیں اتھینٹیکیٹ کر دے تو ہم آپ سے بات انشاءاللہ ضرور کر لیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے، وہ چاہے جہاں سے بھی ہو، وہ چاہے کسی ادارے سے ہو، کوئی سیاست دان ہو یا کوئی بہروپیہ۔ اللہ حافظ۔